ریڈیو کارواں فلوریڈا اور ٹی وی کارواں کینیڈا کی جانب سے طارق نسیم حاضر خدمت ہے. اسلام قبول فرمائیے گا. ناظرین اور سامعین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان کے انڈسٹریل ایریاز میں آتش زدگی کے تواتر سے ہونے والے واقعات ہیں. یہ پچھلے چند روز سے مسلسل مختلف شہروں میں آتش زدگی ایسے علاقوں میں ہوتی ہے کہ جو صنعتی زون ہے، اور بالعموم گزشتہ چند ماہ سے یہی آتش زدگی جو ہے وہ کراچی اور دوسرے فیصل آباد، گجرانوالہ اور ایسے تمام علاقوں میں ہو رہی ہے کہ جہاں پر صنعت کا دار و مدار ہے. ہمارے خیال کے مطابق یہ ایک اچھوتی بات تو لگتی ہے، لیکن قرینے کے عرض ہے کہ یہ جو ایسی جگہوں پر آتش زدگی کا ہونا کہ جہاں آگ کا ہونا، موجودگی اس کی جو ہے وہ بڑی اچنبھے کی بات ہے. وہاں آگ لگ جانا اور کسی انڈسٹریل اسٹیٹ کو برباد کر دینا جہاں وہ لاکھوں مزدوروں کی روزی روٹی کا معاملہ ہوتا ہے، لوگوں کو بے روزگار بنانے کے لیے ہے. میری ناقص رائے میں یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ لگتا ہے کہ اس طرح سے کسی ملک کو، اس کی صنعت کو، اس کے اکانومی کو مفلوج بنا دینے کے لیے یہ جان بوجھ کر لگائی جانے والی آگ ہیں. آتش زدگی کے واقعات عام طور پر ان جگہوں پر ہوتے ہیں کہ جہاں پر آگ لگنے کا وافر ایسا سامان ہو، جیسے گھروں میں ہے، وہاں چولہا جل رہا ہے اور اس کے بعد اس میں تیل ڈال کر کچھ پکایا جا رہا ہے، تو وہاں پر ہونے والی آگ کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتفاقاً آگ لگ گئی اور وہ گھر جل کر خاکستر ہو گیا. یا کسی ریسٹورنٹ میں کوئی چولہا جلتا ہوا رہ گیا اور وہاں پر یا تیل جہاں پر آئل کے ساتھ ان کا وہ فرائی ہو رہا ہے، وہاں پر جو آتش زدگی ہے وہ بھی قابل قبول ہے کہ وہاں پر آگ لگنے کے مواقع جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. لیکن صنعت میں کاغذ کے گودام میں، گتے کے گودام میں، اور کپڑا جہاں بن رہا ہے یا ریڈی میڈ گارمنٹس جہاں بن رہے ہیں اور اس قسم کے، یا حتیٰ کہ لوہے کے گودام میں کہ جہاں آگ کا تو دور دور تک کوئی گزر ہی نہیں ہے، یہ واقعات جو ہیں یہ اس کو مشتبہ قرار دے کر اس کی باقاعدہ جے آئی ٹی بنا کر اس کی تحقیق و تفتیش ہونی چاہیے. میرے خیال کے مطابق یہ پاکستان کی انڈسٹری اور پاکستان کی اکانومی کے اوپر ایک دہشت گردانہ عمل ہے جس کی باقاعدہ انکوائری کروائی جانی چاہیے. ناظرین اور سامعین، ہم جس دور میں گزر رہے ہیں اس میں واقعاتی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مزدوروں کو بے روزگار بنایا جا رہا ہے، یہ تقریباً گزشتہ 2-2.5 سال سے یہ واقعات بڑے تواتر کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ کینیڈا، امریکہ یا یہ یورپی ممالک میں اگر کہیں آتش زدگی ہوتی ہے تو باقاعدہ وہاں کے فائر مارشل آ کر اس کی تفتیش کرتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آگ اتفاقی حادثہ تھا یا یہ جان بوجھ کر آگ لگائی گئی کہ تاکہ اس سے انشورنس سے کلیم کیا جا سکے. اور اگر کہیں ایک آدھ واقعہ ایسا نظر آ جائے کہ جہاں کسی ریسٹورنٹ کے اونر نے اپنے ریسٹورنٹ کے نہ چلتے ہوئے کاروبار کو دیکھ کر جان بوجھ کے اس کو آگ لگا دی اور اس کے بعد انشورنس سے کلیم کیا. یہاں حال ہی میں نیاگرا فالز کینیڈا میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس میں تقریباً 1.5-2 سال پہلے ایک ریسٹورنٹ کے اونر نے اپنے ریسٹورنٹ کو آگ لگا دی رات کو، اور اس کے بعد اس نے انشورنس سے کلیم کر کے نزدیک ہی ایک دوسرا ریسٹورنٹ نئی بلڈنگ میں بنایا. اس کی تحقیق اور تفتیش ہوتی رہی، فائر مارشل اور ایکسپرٹس آتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ آگ ڈیلیبریٹلی لگائی گئی تھی اور اس میں ہوٹل یا ریسٹورنٹ کا جو مالک ہے وہ ملوث پایا گیا. اس کو $1 لاکھ جرمانہ ہوا اور اس کو انشورنس سے لی گئی رقم بھی واپس کرنی پڑی. اگر اسی قسم کا یہ انشورنس، فائر انشورنس ہر بزنس کی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ وہاں پر جو رکھے گئے فائر ٹینڈرز ہیں یا جن کو آتش زدگی سے بچانے کے لیے آلات ہیں جنہیں فائر ایکسٹنگوشرز کہا جاتا ہے، وہ رکھے ہوئے ہوں، وہ زیادہ جتنا بڑا یونٹ ہوگا اتنے وہاں پر آتش زدگی سے بچانے کے لیے فائر ایکسٹنگوشرز کی تعداد وہاں پر زیادہ ہونی چاہیے. یہاں ترقی یافتہ ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ جو فائر ایکسٹنگوشرز ہیں ان کی باقاعدہ انسپیکشن ہوتی ہے.
ہر سال 6 مہینے کے بعد ایک انسپیکٹر آ کر اسے چیک کرتا ہے کہ اس کے اندر رکھا ہوا پاؤڈر جو ہے وہ کہیں ایکسپائر تو نہیں ہو گیا. اس کو چیک کرنے کے بعد یا اس میں وہ مٹیریل دوبارہ بھرنے کے بعد اس کا ایک سرٹیفکیٹ کا ایک کلپ جو ہے وہ فائر ایکسٹنگویشر کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے. انسپیکٹر کا نام، اس کا بیچ نمبر، اس کی کمپنی کا نام، وہ سب اس کے اوپر ہوتا ہے، تاکہ کسی ایسی جگہ پر جہاں پر آگ لگے اور لوگ آسانی سے اس کی پن کھینچیں اور خود سے آگ بجھا سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیمیکل کے کارخانے جہاں پر یہ آگ لگنے کا احتمال زیادہ ہو، وہاں پر زیادہ اوپر جو سپرنکلرز، اب تو آج کل ہوٹلز اور موٹلز میں بھی سپرنکلرز لگے ہوئے ہیں کہ جہاں آگ کا شائبہ ہوا وہاں اوپر سے پانی کے ساتھ سپرے ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ روئی کے گودام میں، کپڑے کی ملوں میں یہ آگ لگ جانا جو ہے یہ بالکل مشتبہ ہے. اس کے بارے میں تو حکومت کو خود احساس ہونا چاہیے تھا کہ اس کے بارے میں کارروائی کرے اور لوگوں کو اس آتش زدگی اور اس کے نتیجے میں ہونے والی بے روزگاری سے بچایا جائے. یہ میری رائے ہے اور میں نے ایسا محسوس کیا ہے کہ یہ جو کارخانوں میں اور صنعتی یونٹس میں اور جہاں اس طرح کے لکڑی ٹمبر جو ہے وہاں مارکیٹ میں پوری مارکیٹ جل کر خاکستر ہو جاتی ہے، اور وہاں پر نہ تو آگ بجھانے کے کوئی آلات تھے، نہ کوئی انتظام تھا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی 2 دن تک آگ لگی رہی. فائر ٹینڈر نزدیکی شہروں سے بلائے گئے اور وہاں سے آگ بجھائی جا رہی تھی. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ وہاں پر خود سے ان کے فیکٹریز میں اور ان کے گوداموں میں اس قسم کے وہ آلات لگے ہوئے ہوں کہ جو جیسے ہی دھواں ہوا وہ اوپر سے فائر سپرنکلر چلنے شروع ہوتے ہیں اور ان کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ شروع ہو جاتا ہے. آج کل تو ہوٹل کے کسی کمرے میں دھواں ہو تو وہ فائر سپرنکلر خود اور دھوئیں کو محسوس کرتے ہوئے ایک تو فائر الارم ہوتا ہے اور دوسرے پانی کا چھڑکاؤ وہاں پر شروع ہو جاتا ہے، جس سے آگ کو بجھانا بہت آسان ہوتا ہے. ناظرین و سامعین، آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی بات میں کوئی وزن ہے، اس رائے میں آپ اپنی ہاں میں ہاں ملائیے اور ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اتفاقی حادثات ہیں جو تواتر کے ساتھ آتش زدگی کے واقعات صنعتی یونٹ میں ہو رہے ہیں، یا اس میں واقعی کوئی پراسرار ہاتھ قوتوں کے جو ہے وہ ملوث ہیں اور وہ ملک میں انارکی اور بے روزگاری پھیلانے کے لیے اور ہماری صنعت کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسے واقعات کا ہونا انہونی بات نہیں ہے. یہ اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کسی اشارے پر کیا جا رہا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار ملک میں ہتھوڑا گروپ سرگرم عمل ہو گیا تھا، وہ بالکل دہشت پھیلانے کے لیے تھا، جو بھٹو صاحب کی پھانسی کا بدلہ لینے کے لیے لیبی کے معمر قذافی صاحب نے اس گروپ کو متحرک کیا تھا، جو لیبیا ہولڈنگ کمپنی کراچی کی تھی. اس کے جو ایک لیبین اونر تھے وہ یہ کام کروا رہے تھے، جسے ہماری خفیہ ایجنسیوں نے پکڑا اور اس کے بعد اس سے اقرار جرم کروانے کے لیے اس کو اٹھا کر وہ ساحل سمندر پر لے گئے. اس کے پاؤں کے قریب انہوں نے فائر کیے اور اسے کہا کہ اب ہم تمہیں جان سے مار دیں گے ورنہ ہمیں ساری حقیقت بتا دو. اور اس کے بعد اس نے لے جا کر تو اس نے ساری تفصیل بتائی. یعنی یہ نہیں کہ وہ کوئی اضطراری طور پر اس نے اقرار جرم کر لیا، بلکہ اس نے سارا پلان بتایا کہ میں نے کس کس شہر میں کس کس کو پیسے دیے، کہاں کہاں لوگوں کے سر کو چلنے کے لیے میں نے کہاں کہاں سرمایہ کاری کی، کتنے لوگ میں نے ہائر کیے. یعنی اس نے سارا اپنا جو کچا چٹھا بیان کر دیا. وہ الگ بات تھی کہ اسے سزائے موت نہیں ہو سکی اور اسے سفارتی استثنا دے کے ریمنڈ ایبل کی طرح سے اسے بھی ملک سے باہر نکال دیا گیا. لیکن یہ پراسرار مہمہ جو ہے وہ حل کر لیا گیا. اگر یہ ہتھوڑا گروپ کی طرح سے یہ دہشت گردی ہماری صنعتی یونٹس کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس کا بھی سراغ لگانا چاہیے، تاکہ جو ہمارے مزدور بے روزگار ہو جاتے ہیں، فیکٹری یا گوداموں کے مالکان کو بھاری مالی نقصان، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں تک وہ نقصان جا پہنچتا ہے اور وہ عرش سے فرش پر آ جاتے ہیں، ان کا سارا بزنس تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں حکومت کو سوچنا چاہیے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں کچھ ہل جل ہونی چاہیے، گورنمنٹ کو کوئی اس بارے میں خیال کرنا چاہیے. یہی نہیں ہے کہ جب آگ لگ گئی تو آپ ریسکیو والوں کو بلا کر ادھر ادھر کے شہروں سے فائر ٹینڈر بلائیں اور وہ آگ بجھانے میں لگے ہوئے ہوں اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے. بلکہ ہونا یہ چاہیے
کہ اس ہر ایک واقعہ کے بعد فائر مارشل وہاں جائیں، ایکسپرٹس وہاں جائیں اور وہاں کے نمونے حاصل کریں اور یہ کھوج لگانے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اپنا فیصلہ دیں کہ یہ آگ لگنے کی وجوہات کیا تھیں، کیا یہ واقعی صحیح قسم کی آگ ہوگی یا یہ مصنوعی طریقے سے. ہمارے یہاں پر اس کو فائر بگ کہا جاتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جو آگ لگاتے ہیں. بہت عرصہ پہلے ٹورنٹو میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ جہاں گیس کے سلنڈر میں سے جو لوگ کوئی گیس سلنڈر ایکسچینج کروانے کے لیے آتے ہیں، وہ اپنا پرانا سلنڈر رکھ کے تو نیا سلنڈر لے جاتے ہیں، لیکن ایک سلنڈر میں آگ لگنے کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ سلنڈر کا جو نوب تھی اس کو اس نے کھلا چھوڑ دیا، جبکہ اس میں سٹل کچھ گیس باقی تھی اور اس سے رات کو آگ لگ گئی اور وہ بڑے دھماکے ہوئے، دوسرے سلنڈر بھی پھٹے اور بعد میں یہی معلوم ہوا کہ یہ اس طرح سے آگ لگی ہے اور اس کی بڑی انکوائری ہوئی. تو پاکستان میں اتنی بڑی آتش زدگی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کی انکوائری نہ تو ہم نے آج تک ہوتے دیکھی ہے، نہ اس کی کوئی رپورٹ سامنے آئی ہے. اس بارے میں آپ بھی آواز اٹھائیے، جہاں جہاں بھی آپ کے علاقوں میں آگ لگتی ہے آپ مطالبہ کریں کہ اس آگ کو لگانے والوں کا سراغ لگنا چاہیے یا اس آگ کی وجوہات کا علم ہونا چاہیے تاکہ ایسے المناک واقعات کا انسداد ہو سکے. آج تک کے لیے اتنا ہی. طارق نسیم کو اجازت دیجیے. اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.